یہ میرے نام کا چینل ہے، اسے سب اپنے اپنے گروپ میں ڈال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج اب حضرات کے سامنے حضرت کی ایک اور کلپ لے کے آیا ہوں، آپ آگے سن سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ویڈیو کی شکل کے اندر آ کے رکھوں گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق خوابوں کے سلسلے میں مزید سن لیجئے۔ مدینہ منورہ میں ایک بادشاہ تھا۔ اس نے سوچا کہ میں مدینہ منورہ میں ایسی مسجد بناؤں کہ جس میں صرف میرا پیسہ لگے اور کسی کا پیسہ نہ لگے۔ بہت دھوم دھام سے مسجد بنائی اور پھر اس پر تختی لگوائی، تختی پر اپنا نام لکھوایا، کون سا سن میں بنی وہ لکھوایا۔ اس زمانے میں تختی پر نام لکھوانا تھوڑا عیب شمار ہوتا تھا، کبھی ریاکاری ہے، لیکن اس زمانے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ مسلمان کوئی بھی کام کریں وہ تختی پر ضرور نام لکھیں، تاکہ 100 سال کے بعد 200 سال کے بعد پتہ چلے آنے والی نسلوں کو کہ مسلمانوں نے یہ کام بھی کیا ہے۔ ہسپتال بنائی تو مسلمان ضرور تختی لکھیں، البتہ اخلاص اپنا اور اللہ کے درمیان ہے، وہ اللہ کے اپنے درمیان رکھیں۔ یہ زمانہ اب تختی کا ہے، تاکہ آئندہ آنے والی نسلوں کو یا آئندہ آنے والے لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ مسلمانوں نے بھئی ہسپتال بھی بنایا تھا، مسلمانوں نے مسجد بھی بنائی تھی، بھئی مسلمانوں نے یہ مسافر خانہ بھی بنایا تھا۔ اس کا خاص خیال رکھنا، یہ آج کل میری نصیحت ہے۔ اب خلاصہ یہ کہ جب بادشاہ نے مسجد بنا دی اور اس کا افتتاح کیا، حرم شریف کے ائمہ آئے اور بہت بادشاہ خوش ہوا کہ میں نے مسجد بنائی۔ رات کو بادشاہ سویا، خواب میں دیکھا کہ فرشتے آئے اور تختی کے اوپر جو بادشاہ کا نام لکھا ہوا تھا وہ بادشاہ کا نام مٹا دیا اور ایک عورت کا نام لکھ لیا۔ بادشاہ بڑا پریشان کہ بھئی نام تو میرا نام لکھا ہوا تھا، یہ عورت کا نام کیسے آ گیا؟ فوج بھیجی کہ دیکھو کس کا نام لکھا ہے۔ یوں کہا کہ آپ کا نام لکھا ہے، کسی عورت کا نام لکھا ہوا نہیں ہے۔ خیر، دوسرے دن بادشاہ نے پھر یہی خواب دیکھا کہ عورت کا نام فرشتے لکھ رہے ہیں، بادشاہ کا نام مٹا رہے ہیں۔ پھر دوسری فوج بھیجی، انہوں نے آ کر یہی خبر دی کہ آپ ہی کا نام لکھا ہوا ہے۔ تیسرے دن یہی خواب دیکھا کہ فرشتہ عورت کا نام لکھ رہا ہے، بادشاہ کا نام مٹا رہا ہے۔ تب بادشاہ خود چل کر آیا، اس نے دیکھا کہ دیکھوں تو صحیح کس کا نام ہے۔ جب دیکھا تو بادشاہ کا نام تھا۔ چوتھے دن پھر یہی خواب دیکھا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ مسلسل اگر کوئی خواب دیکھو تو ضرور کسی سے پوچھ لو۔ چوتھے دن پھر یہ خواب دیکھا تو بادشاہ نے وہ عورت کا نام یاد کر لیا۔ دوسرے دن عورت ڈھونڈوائی، کون ہے یہ عورت؟ ایک بہت بوڑھی عورت تھی، جہاں آج کل باب البقی ہے وہی اس کا جھونپڑا رہتا تھا، اور وہی جو اپنے جھونپڑے میں رہتی تھی پولیس والے اسے اٹھا کر لائے بادشاہ کے پاس۔ بادشاہ نے پوچھا بھی یہ مسجد بنی ہے تمہیں پتا ہے؟ یہ کہا ہاں آپ نے بنائی ہے۔ یہ کہا تم نے اس میں کوئی حصہ لیا ہے؟ اس عورت نے کہا کہ میں فقیر عورت، میں کہاں حصہ لوں اس میں، آپ تو بادشاہ ہیں اور میں کہاں حصہ لے سکتی ہوں۔ انہیں کہ کسی اعتبار سے حصہ لیا ہو؟ تو اس عورت نے کہا کہ ہاں بس اتنا ہے کہ روزانہ گدھے جو ہیں وہ میرے گھر کے قریب سے گزرتے تھے اینٹیں لے کر، اور وہاں مسجد میں اینٹیں چھوڑ کر پھر واپس آتے تھے۔ تو میں یہ سوچتی تھی کہ بیچارے گدھے ہیں، مسجد کے لیے اینٹیں لے کے جا رہے ہیں، اب میں کیا ان کی خدمت کروں؟ تو میں نے ان کے لیے پانی پینے کا انتظام کیا کہ ان کو میں پانی کا انتظام کروں۔ تو میں کنویں پر جا کر پانی اٹھا کے لاتی تھی اور یہاں میں رستے میں رکھ دیتی تھی، اور میں اللہ سے کہتی تھی کہ اللہ بادشاہ تو مسجد بنا رہا ہے، میں اس درجے تک تو پہنچ نہیں سکتی، بس میں گدھوں کے لیے پانی کا انتظام کرتی ہوں۔ تو روزانہ گدھے آتے جاتے میرے جھوپڑے کے پاس کھڑے رہتے اور پانی پی کر آگے بڑھتے، پانی پی کر واپس آتے۔ یہ منظر
میں دیکھتی، دو منظر دیکھتی کہ یہ گدھے جب روزہ اقدس کے قریب سے گزرتے تو سر نیچے کیے ہوئے ادب کے ساتھ گزرتے. یہ روزانہ میں دیکھتی تھی کہ سر نیچے کیے ہوئے ادب کے ساتھ گزرتے اور روزانہ میرے یہاں سے پانی پیتے. بس یہ کہہ کر بڑھیا رونے لگی کہ اس کے علاوہ میں نے کوئی کام نہیں کیا. بادشاہ نے کہا کہ بس تو نے جو گدھوں کو پانی پلایا، اس پانی پلانے کی وجہ سے پوری مسجد کا ثواب تیرے حصے میں آ گیا. تو اللہ کے یہاں جو ہے اخلاص دیکھا جاتا ہے، اندر کی نیت دیکھی جاتی ہے. اس سلسلے میں مزید مضمون انشاءاللہ کل بھی عرض کروں گا. اس وقت سخت بخار میں ہوں، زیادہ مضمون عرض نہیں کر سکتا، سخت بخار میں ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی شفا دے اور جو میرے لیے دعا کرے اللہ اس کے سارے جائز مرادوں کو پوری کرے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.